یا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، یا پھر کہے کہ دیکھو میں سچا ہوں اور میرے جتنے بھی پیچھے بڑے گزرے ہیں، کلینی سمیت، علامہ کشانی سمیت، محمد بن مسعود عیاشی سمیت، سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اور میں سچا ہوں، باقی سارے لانتی ہیں۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، شیعہ ذاکر نے ایک دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں جناب اہل سنت علماء جو کہتے ہیں کہ یار غار صدیق اکبر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یار غار کوئی اور تھا، حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ اور اس نے اپنی اس بات کی دلیل میں بخاری کی ایک حدیث پیش کیا ہے، اور سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں جو صاحب کا مصداق خلیفہ اول کو قرار دیا جاتا ہے، اس کی نفی تو خود حضرت عائشہ نے کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا الا اس آیت کے جو میرے عذر کے لیے نازل ہوئی۔ اب میں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح آپ سے ہر معاملے میں جھوٹ بول کر حق کو چھپایا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو یار غار کہنا یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک فینٹیسی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی کی توہین کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی معاملہ ہے۔ حدیث پیش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اہل سنت کا ایک مفتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار غار صدیق اکبر نہیں ہے۔ کل اہل سنت کے ایک محترم عالم دین مفتی ہمدرد نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے، آپ خود ان کے الفاظ سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں مدینہ میں موجود تھے، کہ غار میں جو دوسرے جو شخص تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ دیکھیے شیعہ ذاکر کی اس پیش کردہ دلیل اور اس مولوی کی پیش کردہ ویڈیو پر بات بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم جو شیعہ کے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی عربی تفسیریں لکھی ہیں اور احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یار غار انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے یا نہیں کہا۔ بات واضح ہو جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کی عربی تفسیریں بہت ہیں، مثال کے طور پر ان کی ایک تفسیر کا نام تفسیر المیزان ہے، ان کی ایک تفسیر کا نام تفسیر عیاشی ہے، ان کی ایک تفسیر کا نام تفسیر صافی ہے، ان کی ایک تفسیر کا نام تفسیر البصائر ہے، ایک تفسیر کا نام جوامع الجامع ہے، ایک تفسیر کا نام تبیان ہے۔ اس طرح ان کی بہت ساری عربی تفسیر ہے۔ میں چند کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو اختصاراً، تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ مثال کے طور پر ان کی آپ تفسیر الصافی اٹھائیں۔ تفسیر الصافی لکھی ہے ملا محسن فیض کاشانی نے، عربی کے اندر تفسیر ہے، اور بعد والے شیعوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے تو اس صافی کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ صافی والے نے یہ لکھا، مطلب معتبر ترین ان کی تفسیر ہے۔ اس نے لکھا تفسیر الصافی جلد نمبر 2، قرآن مجید کی جو آیت ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غار کا تذکرہ جہاں پہ ہے تو اس نے صاحب کہ جب رسول نے اپنے ساتھی سے کہا، اس نے کہا ساتھی کون ہے؟ کہتا ہے وہو ابو بکر، وہ ساتھی ابو بکر تھا۔ تو اب خود دیکھ لیجئے ان کے بڑوں نے کیا لکھا۔ آپ ان کی تفسیر عیاشی اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر عیاشی جلد نمبر 2، اور یہ تفسیر عیاشی لکھی ہے محمد بن مسعود العیاشی نے، اور شیعوں کا وہ پہلا بزرگ، پہلے بزرگوں میں ہے۔ 320 ہجری کے قریب تو اس کی وفات ہے۔ اس نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 اور 32 پہ یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے حسن نے ابو الحسن سے کہا، ابو الحسن حضرت علی رضا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ اہل سنت والجماعت والے تو اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن والی آیت کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے اوپر بات کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو صدیق اکبر کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ تفسیر عیاشی والا لکھ رہا ہے۔
تو کہتے ہیں آگے علی رضا نے انکار نہیں کیا کہ یار غار صدیق اکبر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگلی آیت تو پڑھو، قرآن میں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے سکینہ اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ تو چاہے ساتھ تھے لیکن سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا۔ اتنی بات تو عیاشی سے ثابت ہو گئی نا کہ یار غار صدیق اکبر ہے۔ آپ نور الثقلین اٹھا کے دیکھو، ان کی تفسیر ہے نور الثقلین، جس نے لکھی ہے عبد علی اس کو کہتے ہیں، اس کو یہ محدث جلیل علامہ یہ کہتے ہیں۔ اس نے نور الثقلین تفسیر لکھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 اور 93 پہ اس نے لکھا۔ اس نے بھی یہی علی رضا والی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ علی رضا سے حسن نے پوچھا کہ ہمارے خلاف اہل سنت والے اس آیت کو لے کر استدلال کرتے ہیں، تو آگے علی رضا نے فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے سکینہ رسول پر نازل کیا، اس پہ نہیں کیا، تو جو ساتھ تھا اس پہ سکینہ تو نازل نہیں ہوا، تو اس کا بڑا پن کیسے ظاہر ہوتا ہے اس سے؟ اور اسی طرح آپ نور الثقلین کا صفحہ نمبر 93 اٹھا کے دیکھیں، اس عبد علی مفسر نے سب کچھ یہی لکھا کہ یار غار صدیق اکبر تھے۔ اب شیعہ کتب سے میری آخری دلیل مختصر کر کے، اور یہ دلیل میری اس کتاب سے ہے جس کتاب پر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، اور اس کتاب کو وہ درجہ دیتے ہیں شیعہ جس طرح ہم بخاری شریف کو درجہ دیتے ہیں۔ تفسیر الصافی کے اندر یہ روایت لکھی ہے، اصول کافی کی، کہتے ہیں باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یقول لابی بکر، اور ابو بکر سے کہا فی الغار، غار کے اندر اسکن، سکون اختیار کر، لا تحزن، غم نہ کر۔ تو اب دیکھیے یہ ایسے شیعہ حضرات ہیں کہ جن کے اقوال پر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے۔ اب ایک طرف سارے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو غیار غار ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اب ان کی مانیں یا ان کی مانیں۔ اب آپ شیعوں کی کتب کے بعد بخاری شریف کو اٹھائیے، حدیث نمبر 1495، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب اس کو یہ حدیث بھی نظر نہیں آئی، میں اختصار کی وجہ سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بس بات سمجھ رہے؟ تو بھائی ایک طرف شیعہ اکابر ہیں، ساری شیعہ کی تفسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، اور اہل سنت کی تفسیر اور حدیث کی کتابیں سارے یار غار صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں، اور جناب ایک اٹھا اور اس نے کہہ دیا یار غار صدیق اکبر نہیں ہے۔ باقی اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پوری حدیث اس نے پڑھ کے نہیں سنائی، پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ مروان مدینہ طیبہ کے اندر آیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر بن کر، گورنر بن کر، اب اس نے آ کے یزید کی تعریفیں شروع کر دی۔ جب اس نے یزید کی تعریف کی تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے یزید کے بارے میں برا بلا کہا۔ تو اب مروان نے کہا کہ پکڑو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جیسے گئے تو مروان نے اونچی آواز سے کہا کہ حضرت عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تو ہی ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت اتری والذی قال لوالدہ اف لکما، کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا۔ جب مروان نے یہ بات کی تو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے بارے میں فینا کے الفاظ ہیں، ہمارے بارے میں صرف سورۃ النور کی آیتیں اتری ہیں، صرف اتنی بات ہے۔ اب اس بات کو لے کر کہہ رہا ہے دیکھو اس میں ہمارے بارے میں کہا تو اس میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے، لہذا ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن مجید کی اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صرف حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ یار غار نہیں ہے۔ اتنی دلائل کے بعد یہ جو اس کی دلیل ہے، یہ بھلا اس کا تک بھی بنتا ہے اتنے دلائل کے سامنے یہ بات کرنے کا؟ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے
کہ بخاری شریف کی سینکڑوں عربی، فارسی اور اردو کے اندر شرحیں لکھی گئی ہیں. سب سے بڑی شرح فتح الباری ہے جو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی، اور عمدۃ القاری ہے جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. دونوں کے اندر اٹھائیں، فتح الباری جلد نمبر 8 اٹھائیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے فی نا سے مراد فی بنی ابی بکر ہے. بات سمجھ رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آل کے بارے میں صرف سورۃ النور کے اندر میرے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، باقی آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اسی طرح آپ عمدۃ القاری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ فی نا سے مراد فی بنی ابی بکر ہے، کہ آل ابی بکر کے بارے میں صرف میرے بارے میں آیت نازل ہوئی. مروان جو کہہ رہے ہیں والذی قال لوالدی اف لکم عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی، ایسی بات نہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے آل ابی بکر میں صرف میرے بارے میں نازل ہوئی، میری باقی بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا. یہ آیت فٹ مت کرو میرے بھائی پر. اور حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر پھر آگے لکھا، فرمایا ابو بکر اس میں داخل نہیں ہے، وگرنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سورۃ الفتح کی آیت والذین معہ وہ بھی اتری ہے، اور اسی طرح 11 نمبر پارہ اور سورۃ التوبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے. اور اسی طرح اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے. تو دیکھیے، یا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، یا پھر کہے کہ دیکھو میں سچا ہوں اور میرے جتنے بھی پیچھے بڑے گزرے ہیں، کلینی سمیت، علامہ کشانی سمیت، محمد بن مسعود عیاشی سمیت، سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اور میں سچا ہوں، باقی سارے لانتی ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. یا تو وہ لانتی بنے گے یا یہ لانتی بنے گا. میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھ لو، یا تو اس کو لانتی بنا لو اور ان سب کو لعنت سے چھٹکارا پوا لو، یا پھر ان کو لانتی بنا کے اس کو سچا کہہ لو. باقی آخری بات، جناب اس مولوی کی ویڈیو کلپ، اس نے بھی یہی بات کی جو اس نے کی ہے. ہمارے سریکی میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو گھر میں روٹی بھی پرچی پہ ملتی ہے، ان کی جو پہچان ہے وہ دوسری گلی میں بھی نہیں ہے. آپ تائید میں اس کا قول پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا یار غار صدیق اکبر ہیں، اور تائید میں پیش کی علامہ کلینی کی روایت، تائید میں پیش کی علامہ عیاشی کی بات، تائید میں پیش کی صافی والی عبارت، تائید میں پیش کی نور الثقلین کی عبارت. اس کو کہتے ہیں تائید. اس کو نہیں کہتے کہ گلی محلے کا کوئی بھی پکڑ کے آپ سامنے لے آئیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارا مذہب حق پر ہے اور فلاں بندہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اس طرح کی بات نہیں ہے.